بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام 11 تار ماہ رمضان المبارک کا اختتام، چاند رات، عید مبارک اور 11 تار میں خوش آمدید. پچھلے کچھ دنوں سے معاملات زندگی اتنے زیادہ ایک بالکل ہی الگ ہی ڈگر پہ چلتے رہے کہ میں اکثر جب 11th آر کا انٹرو دے رہا ہوتا تھا رات میں کہ جناب پروگرام 11th آر، اور پروڈیوسر صاحب سہیل صاحب جب کاؤنٹ ڈاؤن دے رہے ہوتے تھے تب میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہنا شان رمضان نشریات میں خوش آمدید، یہ 11th آر ہے. چونکہ اکثر یہ ہوا کہ رات 12:30 بجے سے لے کر صبح 5:30 بجے تک، پھر تھوڑی دیر کا آرام میں عام طور پر 8 یا 9 بجے کے قریب تھا، اور پھر دوپہر 1 بجے اٹھنے کے بعد دوپہر 3:30 سے پھر رات 7:30 تک شان رمضان. بہرحال زندگی کا ایک بہت اچھا، بہت ناقابل فراموش تجربہ رہا. اور ماہر جمشید صاحب بھی چونکہ یہاں پر موجود ہیں، جن کا میں بہت شکر گزار ہوں ایک بار پھر. بلکہ میں الفاظ دہراؤں گا کہ میں ان کا شکر گزار نہیں بلکہ احسان مند ہوں، اینڈ آئی مین اٹ، کہ میں نے مطلب بہت ساری ہوسٹنگ اور آن ایئر چیزوں سے ہٹ کر ذاتی زندگی میں بھی بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں ان کے ساتھ رہ کر. تو آج جب ہم بریک کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے تو یہ شان رمضان نشریات، یہ ایک کیسا تجربہ رہا، پھر ماہ رمضان یہ تو اختتام پذیر ہو گیا، واٹ نیکسٹ ناؤ واٹ، اور ذرا کچھ اس طرز کی کوئی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ موضوع نہیں آتی گفتگو کا، گپ شپ ہے، ذرا بات چیت ہے. کیونکہ پچھلے 30 دنوں میں ہم اتنے تجربات سے گزرے ہیں، بہت ہنسے، بہت روئے، بہت خوش ہوئے، بہت اداس ہوئے. ان تجربات پر ذرا بس ہم کچھ ڈسکشن کریں گے آج. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج آپ کو اس طرح بیٹھے دیکھ کے عجیب لگ رہا ہے کیونکہ میں اور آپ تو ساتھ ہی ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ 11th آر کے سیٹ پر بھی تشریف لائے. نہیں، آپ کا شکریہ بہت بہت. حالانکہ مجھے اس وقت میرے بیوی بچے بڑے یاد آ رہے ہیں، اور میری بیوی میرے سے موبائل پہ پوچھ بھی رہی کب آ رہے ہیں، لیکن ہاؤ کوڈ آئی مس اٹ. تھینک یو سو ویری مچ، اٹس این آنر. ویسے فرینکلی اسپیکنگ جب رمضان کا آغاز ہو رہا تھا تب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار ابھی تو 3-4 روزے ہوئے ہیں، ابھی تو پہلا جمعہ نہیں آیا، پھر دوسرا جمعہ، 25 دن، پھر 27ویں کی شب کی محفل، سحری، افطار، 11th آر، یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا. اٹ واز ویری ٹائرنگ، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں مزہ بھی تھا. وی آر گونا مس دس ٹرانسمیشن، isn't it؟ ایبسولوٹلی. ایکچولی آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب بھی دے دیا. We enjoyed the transmission. الحمدللہ. We enjoyed the transmission. ہمیں پتہ نہیں چلا بالکل. It was like وہ ایک جیسے ہوا کا ایک جھونکا ہوتا ہے، ہوا کے ایک جھونکے کی طرح یہ ٹرانسمیشن گزر گئی. اور جیسے بھی آپ فرما رہے تھے کہ بڑے عجیب عجیب ایکسپیرینسز ہوئے. جی ہاں. اچھا وسیم، میرے لیے بڑا نیا ایکسپیرینس تھا کیونکہ میں نے کبھی ہوسٹنگ نہیں کی اپنی لائف کے اندر، ٹھیک ہے، اور میں کبھی اس طرح ٹیلی ویژن پہ آیا نہیں. مطلب آبویسلی آپ ابھی سب لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ کو میری ذات سے کوئی فائدہ ہوا، لیکن میں واللہ یقین کریے مجھے آپ کی ذات سے بڑا فائدہ ہوا، بہت ہوا. مجھے بڑا حوصلہ ہوتا تھا کہ نہیں مجھے بڑا ایک حوصلہ ہوتا تھا کہ آپ ہیں وہاں پر. اگر میں کوئی دائیں بائیں نکل گیا کچھ تو دیر از سمبڈی، چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے جو کہ ذرا سنبھال لے گا پورے معاملے کو. نائس آف یو. اور مجھے یہ بھی یعنی کہ جب لوگوں نے اپنے تاثرات دیے، میں بار بار شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ اچھا فیڈ بیک دیا ہے. وہاں ایک اور فیڈ بیک سن کے جو مجھے بہت خوشی ہوئی وہ یہ کہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کبھی کہیں سے یہ تاثر نہیں ملا کہ جو ہے وہ آپس میں اینکرز کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون کم بول لے کون زیادہ، بلکہ اکثر یہ ہوتا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہوتے تھے کہ اب آپ ذرا بول لیں، وہ کہتے تھے نہیں یار تم بول لو، کہتا تھا آپ بول لیں. ہوتا یہ تھا کہ آپ 11th آور سے تھک کے آئے ہوئے ہوتے تھے. صحیح ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیا بولنا ہے، تو وہ آپ مجھے اشارہ کر رہے ہوتے تھے، میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوتا تھا. ایبسولوٹلی آئی تھنک. اور مجھے الحمدللہ آپ کے ساتھ بڑا حوصلہ ہوا. یہ مطلب بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں، مجھے عجیب بھی لگ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے جو ایک سب سے بڑا مجھے اس ٹرانسمیشن میں جو ایک اچھی بات لگی وہ یہ لگی کہ دا ہارمنی جو ایک آپ کی ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی، آنکھوں میں دیکھ کر بھی ایگزیکٹلی نیو کہ اب ہم نے کیا بات کرنی ہے، کس سے کیا بات کرنی ہے. یہ میرے لیے بڑا نیا ایک ایکسپیرینس تھا. مجھے وائٹل سائنس کا ٹائم یاد آ گیا جب میں اسٹیج پہ ہوتا تھا اور ہم روہیل، شہزاد، نصرت، ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے. ہمیں ایک دوسرے کو آنکھوں میں ہی دیکھنا ہوتا تھا. اس کیمسٹری کو ہم انجوائے کیا کرتے تھے. وہ میں نے کیمسٹری بڑے دنوں بعد آپ کے ساتھ انجوائے کی، مجھے بڑا اچھا لگا. اب وہ یہ کہنا کہ
اب مجھے تو سب نے آپ کے توسط سے جنید انکل کہنا شروع کر دیا ہے. اس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے. اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ وہ مجھے ایک جیسے آپ یوں سمجھے کہ جیسے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میری عمر کسی نے ایک دم سے کم کر دی ہے, تو مجھے کھینچ کے نیچے لے آیا, اور میں وہ سب کچھ کر رہا ہوں, وہ جوکس کر رہا ہوں جو میں کسی زمانے میں اپنے بینڈ ممبرز کے ساتھ کرتا ہوں. زبردست. اچھا, اب ہم ذرا کچھ سیگمنٹس کی بات کریں اگر میں, بلکہ ہم اگر سحری سے شروع کریں. لہن عشق سیگمنٹ میں نے تو سحری میں وہ سب سے زیادہ وہ بڑا انجوائے کیا, اور جس انداز سے نعت رسول مقبول ایک الگ ہی ایک فضا بن جاتی تھی. اس پورے رمضان کی مختلف سیگمنٹس میں کون سا ایسا سیگمنٹ تھا جو کہ آپ کو ایسے کرتے؟ وسیم, ہر ایک میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک سیگمنٹ کا ایک اپنا مزہ تھا. صحیح ہے نا, صحیح, ایسا ہی ہے. ایسا ہم دیکھو نا, ہم دونوں کتنا ایک دم گھس جاتے تھے لہن عشق کے اندر. اب وہ نعتیں بھی نہیں آپ کو یاد نہ مجھے یاد, ٹھیک ہے نا, بلکہ لیکن ہم مائک لے کے ہم نعت خانوں سے کہہ دیا کرتے پہلے کہ بھائی آپ اپنا پڑھیے, لیکن ہم حسب توفیق جو نا اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے جتنا. اور وہ ایکچولی وسیم, اٹس آلویز وہ ایک ایٹماسفیئر بنانا مین چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. نعت خوان, یہی نعت خوان اب جو ہمارے پاس آتے تھے کیا کہتے تھے کہ یار ہم آپ کے پاس بڑا انجوائے کرتے ہیں آگے. وہ ہم ایک پورا وہ ایک ماحول بننا, جب آپ اللہ کے نبی کی تعریف کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی تعریف میں گھس جانا, ٹھیک ہے. اور پھر ہماری آڈینس بھی ہمارے ساتھ بہت انجوائے کرتی تھی, اور پھر اسپیشلی مجھے اور آپ کو بھی, ہمیں گھر سے بہت سارے میسیجز آتے تھے کہ بھئی ہم یہ انجوائے کر رہے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. تو وہ میرے خیال ہے آئی تھنک ایک نعت پڑھنے کا ایک بالکل نیا انداز تھا جو اس رمضان المبارک کے اندر ہم نے پہلی دفعہ دیکھا, ایکسپیرینس کیا. اور وہ نعت خوان ہمارے ساتھ کتنے کمفرٹیبل ہو جاتے تھے, ورنہ آپ کسی اور کی نعت پڑھیں تو وہ انکمفرٹیبل بھی تو ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ جو ہمارا لوح قرآنی کا جو سیگمنٹ تھا, اس بارے میں کچھ فرمائیے. یار وسیم, تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا جس میں ہم گفٹ دیتے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. یار وسیم بہت اچھا ہے وہ. یار دیکھو لوگ کتنے خوش ہو کے جاتے تھے یار, ٹھیک ہے نا. مجھے بڑے سارے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ رمضان کی اسپرٹ کے اگینسٹ جا رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اصل میں دین سمجھے بغیر بولنے والی بات ہے یہ دین کو ایسی ہے جیسے دین کو نہ سمجھا جائے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ویسے ہی بہت سخی تھے, لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت عروج پر ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اب لوگ ہیں وہ کتنے خوش ہوتے تھے. دیکھو آپ ریممبر کرو, جب جدھر میرا آپ کا کمرہ ہے اوپر, وہاں سے اوپر سے ہم دونوں نہیں دیکھتے تھے نیچے. ہم صبح کے ٹائم یہ اپنا پروگرام ختم کرنے کے بعد ہم اپنے روم میں جاتے تھے, جو کہ آفس میں ہی تھا. ہم نے 30 دن یہیں گزارے ہیں. صبح کے وقت ہم دونوں اپنی بیلکنیز میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے تھے, اور وہ جو لوگوں کے چہروں پر جو خوشی ہوتی تھی, جو ایکسپریشن ہوتے تھے, ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوتے تھے کہ کس خوشی سے لوگ لے کر جا رہے ہیں, گفٹس لے کے جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کتنے خوش ہو رہے ہیں. وہ اپنے چلو انہوں نے اللہ کی بات بھی سنی, انہوں نے سب کچھ. دیکھو نا, میری ایک بات سنو, میں یہ نہیں کہوں گا, میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ صحابہ کرام کے اہل بیت کے اخلاص کی تو آپ نہیں ڈسکس کر سکتے نا. جن کے اخلاص کی اللہ تعریف کرے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ میری وجہ سے کھلا رہے ہیں. جو مشہور واقعہ حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں نا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب حسنین بیمار پڑے ہیں تو وہ جو 3 روزے رکھے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ مشہور قصہ ہے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا ابھی, لیکن ان کے اخلاص کی اللہ تعریف کر رہا ہے نا. بے شک. تو جب وہ لوگ جنگیں لڑتے تھے وسیم, تو ان کو بھی تو مال غنیمت ملتا تھا نا, ٹھیک ہے, اور وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. وہ اس کی تمنا نہیں کرتے تھے, وہ اس کی آرزو نہیں کرتے تھے, لیکن اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. تو یہ لوگ بھی تو اللہ کی بات سننے آئے ہوئے ہیں اور اللہ کی بات سن رہے ہیں. یہ تو ہمیں نہیں کہہ رہے نا کہ ہمیں لوح قرآنی سے گفٹس دو, بلکہ تو خود لوح قرآنی کے سیگمنٹ سے پہلے ہم دیکھتے تھے 20-20 25-25 ہزار روپے لوگ نیکی کے سیگمنٹ میں دے دیتے تھے. اور کتنی دیر ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تھے وسیم. ہم تو چلو پانی بھی پی رہے ہوتے تھے, میں اور آپ, تو وہ تو آڈینس سحری کی نشریات میں یہ واضح کر دیں. ہاں, سحری کی نشریات میں. اور ویسے میرا سب سے زیادہ جو تکلیف دہ جو مومنٹس ہوتی تھی نا پورے نشریات میں, وہ اس وقت ہوتی تھی جب کسی کو صحیح جواب نہ دینے کی بنیاد پر ہم انعام سے محروم کر رہے ہوتے تھے. یعنی چونکہ, اور لیکن ظاہر ہے رول آف دا گیم نے اس کو فالو. بعد میں تو ہم نے یہ بھی شروع کیا کہ کوئی غلط جواب بھی دے تو اس کو دیں. بعد میں تو ہم نے پھر بہت بانٹا غلط جواب دینے والے کو بھی, بیکاز ہم دونوں اس بات کو ڈسکس کرتے تھے کہ ہم نے سب کو دینا ہے. کوشش ہماری کوشش ہوتی تھی. انعام کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا تھا, دینا ہم نے سب کو ہے. دیکھو پہلے لوگوں کو خوب اللہ کی بات سناؤ, خوب اللہ کی بات. اچھا میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاتا تھا.
بتاتا ہوں آپ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب لوگوں کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے, اور اب جب آپ محسوس کرتے تھے کہ صحابہ سن کے تھوڑے سے, یہ نہیں کہنا چاہیے صحابہ تو مخلص لوگ تھے, سن کے تھوڑا سا تھک گئے ہیں, تو آپ ان کے سامنے زمانے جاہلیت کی باتیں شروع کر دیتے تھے. اس سے وہ پھر سے سن کے نا تھوڑا سا ہنسنا, تھوڑا سا مسکرانا, پھر فریش ہو کے بیٹھ جاتے تھے صحابہ. پھر آپ ان کے سامنے بات اپنی رکھنا شروع کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں. اور لوح قرآن میں جو نئے ریکارڈ جو سیٹ ہوئے ہیں اس کا کیا کریں یار وسیم؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار بنے نواز شریف. امام غزالی کی کتاب کا میں نے سوال پوچھا کس نے لکھی, مستنصر حسین تارڑ. وہ تو بہت خوش ہوئے ہوں گے. اچھا, پھر وہ ایک صاحب کو ہم نے طے کر لیا موٹر سائیکل دینی ہے, ان سے 5 منٹ تک میں پوچھتا رہا کہ بھائی بتا دو غزوہ بدر کہاں لڑی گئی. وہ تو بہت کلاسک تھا. انہوں نے نہیں بتایا, انہوں نے پتہ نہیں کیا جواب دیا, غلط جواب دیا. انہوں نے کہا غزوہ بدر احد کے مقام پہ لڑی گئی. ہم نے پھر بھی موٹر سائیکل دی, جاتے ہیں میں نے کہا اچھا بتائیے آپ کا نام کیا, انہوں نے کہا محمد بدر. وہ محمد بدر اگر سن رہے ہو, بڑے دکھ دیا آپ نے ہمیں. لیکن سب سے مزیدار تھا کہ جب آپ نے پوچھا تھا کہ سلیمان فارسی کا وطن کون سا ہے, حضرت سلمان فارسی کا وطن, جواب آیا پاک وطن. واہ, وہ تو کلاسک تھا. اچھا, لیکن یہ ضرور ہے, ہم ظاہر ہے اپنے علم اضافے کی بھی دعا بھی کرتے رہتے ہیں, کوشش بھی کرتے رہے. ایک یہ اس طرح فیلنگ آئی نا کہ ایز اے نیشن, اور اس میں اپنے آپ کو بھی سب سے پہلے شامل کر رہا ہوں, تھوڑا سا میں ذرا مزید پڑھنے کی اور مطالعے کی ضرورت ہے. کافی ایسے بھی جوابات تھے جو کہ جواب بنتے تھے اور نہیں بنے. وسیم بھائی, I agree and I don't agree. Okay. ٹھیک ہے, general IQ level all over the world is generally just about this much. وہ general IQ اتنا ہی ہے یار, پوری دنیا میں اتنا ہی ہے. ہاں, وہ جو ہمیں کچھ پروگرامز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے انٹیلیجنٹ سوالوں کے جواب دیتے ہیں, ایسے انٹیلیجنٹ لوگ اس ملک میں بھی موجود ہیں, جن سے کہ اگر آپ کوئی سوال کریں, بھائی دیکھو نا, آپ یاد کریں کسوٹی جو ہوتا تھا, عبید اللہ بیگ افتخار عارف قریش پور صاحب, جس کے کبھی انتقال ہوا, اللہ پاک ان کو اپنے مغفرت کرے. جی ہاں. تو اب آپ دیکھو نا کہ کیسے کیسے انٹیلیجنٹ لوگ بھی اس ملک نے دیے ہیں. عام پبلک کہاں, ان بیچاروں کو آج کل ان کی اپنے پیٹرول کا ہر تھوڑے دنوں بعد اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, وہ بیچارے اس ٹینشن کے اندر اپنی زندگی گزارے ہیں کہ اس قدر خوش ہو کے, ریفریش ہو کے لوگ ان پروگرامز کے باہر سے ان سے جاتے تھے. ہاں, لیکن وسیم یہ کہنا چاہیے کہ پرابلی اس کو ایک لیول تک رکھنا چاہیے ہمیں, ٹو این ایکسٹینٹ, یو نو, ایک چھوٹا سا حصہ دیں, وہی نہ بنا دیں. لوگوں کو اللہ کی بات سناؤ, لوگوں کو اللہ کے نبی کی بات سناؤ, ان کو رمضان میں جو ان کو زندگی گزارنی چاہیے وہ بتاؤ. ساری خیریں بتانے کے بعد تو اللہ بھی ریوارڈ کرتا ہے یار, نہیں کرتا اللہ بھی نہیں ریوارڈ کرتا, آخر تو اس نے بھی جنت دے دینی ہے, تو ہم بھی تھوڑی سی ان کو جنت دے دیتے ہیں. اس میں کیا ہے. اور یہ صحیح ہے, بالکل ٹھیک. ہمارا جو ایک اور سیگمنٹ تھا, عالم اور عالم, وہ کیسا تجربہ ہے وسیم؟ دیٹس دا ٹفسٹ, دیٹ واز دا ٹفسٹ, اور مجھے میرے لیے ویری سیٹسفائنگ. ہاں, بہت سیٹسفائنگ, مطمئن ہے, ویری سیٹسفائنگ. دیکھو میں بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں ٹالرنس کا. صحیح ہے, کو ایگزسٹنس ٹالرنس کا میں بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں اس بات کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی انسانیت سب سے پہلے ہے. ٹھیک ہے, انسان کی انسانیت. دیکھو, کافر بھی بیوی ہیں, بچے ہیں, اولاد ہے, اس نے بھی گھر چلانا ہے, اس کے بھی جذبات ہیں, خیالات ہیں, احساسات ہیں. ٹھیک ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کریکٹ, ٹھیک ہے نا, ہے وہ انسان تو ہے. اچھا, اگر فرض کرو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسیم بادامی غلط ہے اور میں صحیح ہوں, تو مجھے تو اللہ نے ساری کی ساری انسانیت کا ذمہ دار بنایا ہے. میری ذمہ داری پتہ کیا وسیم؟ میری ذمہ داری یہ ہے کہ ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے. یہ میری ذمہ داری ہے. تو اگر میں وسیم بادامی صاحب کو ٹالریٹ نہیں کرتا, اور نعوذ باللہ میں ان کی جان کے در پہ ہو جاتا ہوں, اور میں ان کو جان سے مار دیتا ہوں, تو میں نے جو اپرچونٹی ان کے پاس تھی کہ وہ اپنی گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کو منا کے جنت میں چلے جاتے, وہ اپرچونٹی تو میں نے ان سے چھین لی نا. یہ حق مجھے کس نے دیا؟ اوکے, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے بھئی. اگر فرض کریں میں آپ کو غلط سمجھتا ہوں یا آپ مجھے غلط سمجھتے ہیں, تو آپ مجھے صحیح ہونے کا موقع دینا. آپ مجھے صحیح ہونے کا موقع کیوں نہیں دیتے؟ اختیار تو کسی نے نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وسیم کتنی بڑی ریولوشن آئی. میں ایک انگریز ہسٹورین کی رائٹنگ پڑھ رہا تھا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اسلام قبول نہیں کرتا, لیکن میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے.
کیوں اس نے کہا اتنی بڑی ریولوشن آ جائے اور صرف 1000 آدمی مرے جس میں سے 250 مسلمان مرے صرف 23 سال کے اندر اور 750 کافر مرے اور اتنی بڑی ریولوشن آ گئی کہ 1400 سال کے بعد تک آج 1.5 ارب مسلمان دنیا میں زندہ ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانسیپٹ کہیں سے بھی یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو مار دیا جائے بغیر ان کو چانس دیے ہوئے کہ وہ اپنے آپ کو ریڈیم کریں, وہ اپنی توبہ کریں اپنی زندگی کے اوپر. میرے لیے اس پوائنٹ آف ویو سے یہاں تو یہ ہے کہ بدامی صاحب نے طے کر لیا کہ مسٹر ایکس وائی زیڈ کا چونکہ یہ نظریہ ہے اس لیے واجب القتل ہے اور اب ان کو اس بنیاد پہ مارو. نہیں, یعنی کمپیریزن بنتا تو نہیں ہے, لیکن آپ میں حیران ہوں, آپ جو بتا رہے ہیں 23 سال میں تقریباً 1000 23 سال میں صرف 1000 لوگ مرے, بس 250 6 ماہ میں اس شہر میں 1800 لوگ مار دیے گئے تھے. اس سال کی بات کر رہا ہوں جسٹ تاکہ لوگوں کو ایک ذرا صرف کمپیریزن کا آئیڈیا ہو. بس یہ 23 سال کے اندر. ہاں ٹالرنس, انٹالرنس کہاں آتی ہے وسیم؟ اس کی یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے. انٹالرنس کہاں آتی ہے؟ انٹالرنس اس وقت آئے گی میں آپ کو برا کہوں آپ برداشت کر لیں گے, لیکن جب میں آپ کے بڑے کو برا کہوں گا وہ آپ سے نہیں برداشت ہوگا. کریکٹ, ٹھیک ہے نا. ہاں انٹالرنس, یہاں انٹالرنس کو ہوا ملتی ہے اس پوائنٹ کے اوپر. تو ہم ایک دوسرے کے بزرگوں اور ہم ایک دوسرے کے بڑوں کے ساتھ اگر ٹالرنس دکھائیں تو واللہ بلیو, چلو میں اپنے خیالات اپنے تک رکھوں, آپ نظریات نہ چینج کریں, آپ کو نظریہ چینج کرنے ڈس رسپیکٹ کا اختیار تو کسی نے نہیں دیا. ڈس رسپیکٹ اگر نہیں ہوگی وسیم, میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹرانسمیشن میں نے اور آپ نے اس ملک کے جو ہمارے دیکھنے والے تھے ان کو یہ پیغام دیا ہے جو کہ میرے لیے بہت سیٹسفائنگ بات ہے. ٹھیک ہے میں تراویحاں پوری نہیں پڑھ سکا اس دفعہ, مجھے اس کا دکھ ہے. میں قرآن بھی نہیں اتنا پڑھ سکا جتنا میں جنرلی پڑھ سکا. یہ تو میں نے آپ سے باقاعدہ بریک کے بعد سوال کرنا ہے کہ اس ٹرانسمیشن کی وجہ سے معمولات زندگی جو متاثر ہوئے, اور رمضان کے اندر میں قرآن کے پڑھنے کا بہت اہتمام کرتا ہوں, وہ میں نہیں کر سکا, میرے اذکار پورے نہیں ہوئے. لیکن میرے استاد مولوی طارق جمیل صاحب نے انڈورس کیا مجھے اور بہت مجھے اس پر انہوں نے مجھے سراہا کہ جنید اگر 2 مسلمان بھائی آپس میں اختلافات ختم کر کے تمہاری وجہ سے ایک دوسرے کے گلے مل لیں تو یہ کئی سالوں کی تہجد سے بہتر ہے. واہ واہ, جزاک اللہ. ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے آنے کے بعد وہ بھی بتائیے گا وہ جو آپ ایک واقعہ یا معاملہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے جن کا طے ہو چکا ہوگا جہنم میں جانا لیکن کسی وجہ سے پھر جنت میں چلے جائیں گے, اور آن دی کانٹری کچھ ہوں گے جن کا طے ہو چکا ہوگا جنت میں جانا لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم بنے گا. بڑی وہ انٹرسٹنگ, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. شان رمضان نشریات کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے, 11 آور میں شان رمضان کا تذکرہ جاری ہے. ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. جنید جمشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بات ذرا کیجیے گا مکمل اور پھر ہم اس کے بعد ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ وہ جو آپ بتاتے ہیں کہ لوگوں کا ٹھکانہ کچھ کا جنت طے ہو چکا ہوگا لیکن الٹیمیٹلی جہنم میں جائیں گے. ہاں یہ صحیح حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ ایک آدمی کے بارے میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا. جب اس کو لے جائے جانے لگے گا جہنم کی طرف تو فرشتے اللہ سے یہ بات عرض کریں گے, یا اللہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے ایک دفعہ مسلمانوں کی 2 ٹوٹی ہوئی جماعتوں میں جوڑ ہوا تھا. تو اللہ رب العزت اس بات پر اتنے خوش ہوں گے. اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں, جانتے ہوں گے اس بات کو, لیکن اللہ نے اپنی قدرت بھی تو دکھانی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے غفار ہونا بھی تو دکھانا ہے, اپنا مغفرت کرنا بھی تو دکھانا ہے, اور اس عمل کی بڑائی بھی تو دکھانی ہے. تو اللہ رب العزت اس بنیاد پر اس آدمی کی مغفرت کریں گے. اس کے برعکس ایک آدمی نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے بڑی نمازیں روزے سب ٹھیک ہے, بڑی سنت وغیرہ سب, اور جب اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا تو فرشتے اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کو رکھیں گے کہ یا اللہ تو اس کو جنت میں بھیج رہا ہے, اس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک جماعت میں شدید توڑ پیدا ہوا تھا. یہ مسلمانوں کے درمیان شدید توڑ اور نفاق کا باعث بنا تھا. ان کی 2 جماعتوں کے 2 حصے ہو گئے تھے. تو اس پر اللہ رب العزت
اس کے لیے اس جہنم کے فیصلے، جنت کے فیصلے کو بدل کے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے. یہ اتنی بڑی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے وسیم کہ آپ کسی دو مسلمانوں کی جماعت یا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے تھے؟ آپ یہ تو فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے یہ میرا بیٹا سردار ہے. 5 سال کی عمر کے اندر آپ ان کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھاتے تھے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو بچہ ہے چھوٹا سا. کہا نہیں، یہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی 2 ٹوٹی ہوئی جماعتوں میں آپس میں اس کی وجہ سے جوڑ ہوگا. ساتھ ساتھ یہ بھی میرا خیال آپ ایگری کریں گے کہ یہ جس طرح کی بھی ہم نے نشریات کی اور جس سٹیج تک پہنچی، اس میں جو ہمارا جتنا بھی آف کیمرہ اسٹاف ہے ان کی کاوشوں کے بغیر بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا، ہو بھی نہیں سکتا تھا. نو وے. تو بہت مشکل کام ہے. مطلب some of the names that come to my mind، کامران ہو گیا، علی جا ہو گیا، کچھ کہ آپ کو بھی یاد ہوں گے، عاصم ہو گیا، اور یار ہمارے والنٹیئرز، وہ بچے انٹرنیز والنٹیئرز جنہوں نے کہ اتنی ہماری ہیلپ کی، جو میک اپ کے ہمارے سارے لوگ تھے یار، ان کو مطلب اور اپنا کیا کہتے ہیں جو سیگمنٹس بنا رہے ہوتے تھے، جو پیچھے میرے آپ کے لیے ریسرچ کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو کریٹو کی ٹیم تھی جو ہماری ساری کی ساری، ہم اور آپ تو جا کے بیٹھتے تھے. اور بلکہ لوگوں کو تو یہ ہم بتائیں کہ ہمارے کانوں کے اندر ٹاک بیکس لگی ہوتی تھیں اور ہمیں منٹ بائی منٹ بتا رہے ہوتے تھے کہ سر اب آپ نے یہاں بات کرنی، 2 منٹ رہ گئے، 2 منٹ رہ گئے، اب 1 منٹ رہ گیا، سر اب یہ بات کریں. تبھی تو یہ لوگوں کو اتنی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ اور یہ ٹرانسمیشن. لیکن اس میں جہاں پر ہم کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں، وہاں پر بے ساختگی بھی بہت تھی. مثلا اکثر یہ بھی ہوتا تھا نا کہ ہم پروگرام شروع کرنے سے کوئی لٹرلی 90 سیکنڈز پہلے یہ ڈسکس کر رہے ہوتے کہ ہمیں انٹرو میں پھر کیا بات کرنی ہے، اور ہم کر لیتے تھے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لیں گے بس کچھ بھی ہے، اور وہ ہو جاتا تھا. تو جہاں پر ریسرچ ورک ریکوائرڈ تھا وہاں پر وہ، اور جہاں پر بے ساختگی اس ایک نیچرل ایلیمنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ریکوائرڈ تھی، وہاں پر ہم نے اس کا. وسیم آپ کے لیے بھی تو مشکل ہوگا نا، دیکھیں نا آپ پہلی بار کر رہے ہیں، یو بینگ اے کمپیئر، آئی مین دس از ڈفرنٹ، یہ تو ایک مختلف چیز ہے. آپ کے لیے جانا اور آپ کے لیے پوری ریسرچ رکھنا اور پورا معلوم کرنا، جیسے وہ ہماری نیکی کا سیگمنٹ ہوتا تھا. اب اس میں وہ بیچارے جو تکلیف کے اندر ہیں، ان کی تکلیف کو محسوس کرنا، وہ ہمارے لیے کتنا تکلیف ہے. مجھے یاد ہے جب وہ مائیں آئی تھیں تو آپ کس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. مجھے خود یاد ہے، میرے سے خود برداشت نہیں ہوتا، میری اپنی ماں کا انتقال ہو گیا. سنس دیٹ ڈے پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے آپ سے ماں کے سے متعلق سنے اور سارا تو، اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی اس ٹرانسمیشن میں ایک تو ظاہر ہے وہ تھکاوٹ، جاگنا مسلسل، اور پھر اتنے موڈ سوئنگز ہوتے تھے اسی 3-4 گھنٹے کی نشریات میں کہ ابتدا ہوتی تھی، آپ کا انٹرو ہوتا تھا، تب آپ ایک بڑا ہی ظاہر ہے ابھی نیند سے آئے، نیند پوری نہیں ہوئی، آپ سلو اسٹارٹ لیا. اب جیسے اگلا سیگمنٹ ہوا بچوں کے درمیان تو آپ نے الگ ہلا گلا ہنسی مذاق شروع کر دیا. پھر جب اگلا سیگمنٹ علماء کے پاس آئے تو پھر ظاہر ہے سنجیدہ حساس نوعیت کی لیکن بڑی اچھی گفتگو. پھر آپ اچانک کسی ٹی وی ایکٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو بالکل ہی الگ بات چیت ہو رہی ہے. اب آپ ٹی وی ایکٹر کے ساتھ ہلا گلا کر کے فارغ ہوئے تو اگلا سیگمنٹ نیکی کا ہے، اس ماں سے ملنا ہے جس کے 4 بچے بچھڑ گئے. اب آپ نے بالکل ہی ایک الگ موڈ پہ، اور نیکی کے سیگمنٹ کے فوراً بعد آپ نے لوہے قرآنی کرنا ہے، ذرا ہلا گلا واہ واہ ہیں یہ سب کرنا ہے آپ نے. وہ جو موڈ سوئنگز تھے. اور پھر مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اس سب کے بعد جب 7:30 بجے کر کے ہاں بھائی چلو، تو اب یہ کہ ہاں بھائی کیا ہوا، فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف بیان دے دیا ہے. اچھا آپ کی دو اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے نا وہ ایک بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مدد فرمائی. ہاں وہ that I think is a very tough thing. ہاں that is a very tough thing کہ آپ اپنے ایک تو آپ نے بالکل ایک دینداری کے ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا اور پھر لے کے اپنے آپ کو حالات حاضرہ میں لانا. میرے لیے بھی وسیم یہ بڑا ایک اسٹرینج ایکسپیرئنس یوں بھی تھا کہ میرے لیے پہلی دفعہ میں نے حالات حاضرہ پہ بات کی. جب میں اللہ کے راستے میں نکلا نا تو مجھے انہوں نے 2 چیزیں سکھائیں کہ دیکھو یار اگر دنیا کے اندر خوبصورت زندگی گزارنی ہے، اس دنیا میں خوبصورت زندگی گزارنی ہے، تو تم نے یا تو بات کرنی ہے زمین کے نیچے کی یا آسمان سے اوپر، یا آسمان سے اوپر کی. یہ جو بیچ کا ایریا ہے نا اس کے متعلق بات نہیں کرنی، نہ اس کے متعلق سوچنا ہے، کیونکہ اتنا جو ایریا ہے نا یہ اللہ رب العزت نے فی الحال سب اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. ہاں تو تمہیں فکر کرنی ہے یا تو زمین سے نیچے کی یا آسمان سے اوپر کی. تو یقین کریں وسیم 10-12 سال میں دنیا سے بالکل کٹ کیا. ہاں مجھے اندازہ ہوتا تھا آپ کی بات چیت سے کہ آپ نے بالکل کرنٹ افیئرز اور یہ وہ وغیرہ سے بالکل مجھے
کوئی آئیڈیا نہیں تھا. بلکہ جب نئے نئے ایکٹرز آتے تھے تو آپ مجھے بتاتے تھے جنید بھائی یہ ہے. ٹیلی ویژن میں نے نہیں دیکھا, 10-12 سال میں نے ٹی وی نہیں دیکھا, بالکل مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا. تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے پھر مجھے پہلی دفعہ ذرا تھوڑا سا کرنٹ افیئرز, اب ہم جب قرآن کی آیتیں میں اور آپ ڈسکس کرتے تھے, جب آپ ان کے ترجمے پڑھتے تھے تو میں ان کو فوراً کرنٹ افیئرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا تھا کہ اس کو کس طرح سے بیان کیا جائے. اور آپ یقین کرو, بلیو می, قرآن از سو ریلیونٹ. لوگ کہتے ہیں نا قرآن کو کہ وہ لوگ اخبار پڑھتے ہیں اور فلاسفرز کی باتیں پڑھتے ہیں, قرآن سے زیادہ وسیع فیوچرسٹک کتاب کوئی نہیں ہے. وہ تو ڈومز ڈے سے بھی آگے کی بات کرتی ہے نا, قیامت سے بھی آگے کی بات کرتی ہے قرآن. نیور آؤٹ ڈیٹڈ, ہر دور میں ریلیونٹ ہے, ہر دور میں ریلیونٹ ہے. اچھا بالکل آخر میں, چونکہ 4-5 منٹ رہ گئے, اس حوالے سے آپ سے بہت انٹرویوز میں تو بات چیت ہو چکی ہوگی, اس لیے ہم نے ٹرانسمیشن میں بھی اس پر کبھی بات نہیں کی کہ ٹرانسمیشن میں موضوعاتی اعتبار سے, لیکن مختصراً اگر, کیونکہ لوگ یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ جنید جمشید, وائٹل سائنس جنید جمشید, یہ چینج کا یعنی کیا کوئی ایک انسیڈنٹ, کوئی ایک شخصیت, کوئی ایک واقعہ کیا وجہ بنا؟ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے, لیکن ابھی بہت سارے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیسے ادھر سے ادھر. یعنی آج کل ان لوگوں کی زندگیوں کا سب سے بڑا خدشہ ہی ہوتا ہے, خاص طور پر وہ لوگ جو گلیمرس اور اس فیلڈ میں ہوں, جس کی پیک پر تھے آپ. وائٹل سائنس تو مطلب جو کچھ ہم سوچ سکتے ہیں وہ سب کچھ آپ کے پاس ہوتا ہوگا. لوگوں کو خدشہ یہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ سب کچھ چھن نہ جائے, یا کل ہی سب کچھ چھن گیا تو پھر میں کیسے جیوں گا اس سب کے بغیر, اتنی عادت ہو جاتی. آپ نے وہ سب کچھ سرنڈر کر دیا, چھوڑ دیا, اور دوسری طرف آگے. یہ کیسے, اتنا بڑا مورائل بوسٹر کیا تھا آپ کے پاس؟ وسیم, میں نے صرف سرنڈر کیا, پھر میں اس طرف لایا گیا. میری اوقات صرف سرنڈر کرنے کی تھی. But even that was a very, wasn't that a very hard decision to make? I give up. It was. دیکھو وسیم, عقیدہ جو ہے نا, عقیدہ, آئیڈیالوجی, یہ ایک واحد جذبہ ہے انسان کا, واحد جذبہ ہے جو انسان کو اپنوں سے بھی چھڑوا سکتا ہے. عقیدہ, آئیڈیالوجی, ٹھیک ہے نا, آئیڈیالوجی چھڑوا دیتی ہے, سب کچھ چھڑوا دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھو نا, یہ آئیڈیالوجی تو ہے جس نے 30 دن مجھ کو یہاں رکھا, 20 بچوں سے دور رکھا, ٹھیک ہے. یہ آئیڈیالوجی ہی تو تھی کہ ابو سفیان کے گھر کے اندر ایک بیٹا اسلام پر ہے تو ایک بیٹا نہیں ہے. یہ آئیڈیالوجی ہی تو تھی نا, ٹھیک ہے نا. آئیڈیالوجی ماں باپ بیوی بچے سب چھڑوا دیتی ہے. تو بس یہ ایک آئیڈیالوجی آ گئی میرے دل کے اندر کہ یار مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے, اور اس کے میرے پہ بڑے احسانات ہیں. بس یہ چیز میرے اندر آہستہ 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 آنی شروع ہو گئی. تو پھر اب اللہ کی کسی بھی نافرمانی میں میرا دل نہیں لگتا تھا. اچھا, صرف یہ تھا, اور کچھ نہیں تھا. اس کی نافرمانی میں میرا دل نہیں لگتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں میرا دل نہیں لگتا تھا. دل نہیں لگتا تھا, کرتا تھا ہاں, لیکن اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی, اندر سے ایک آواز آتی تھی جو کہتی تھی بس. وہ پھر کہتے ہیں نا کہ جب کسی گاڑی کا وہ کیا کہتے ہیں, اس کی ٹائمنگ چین ٹوٹ جائے, تو پھر وہ آہستہ آہستہ ڈھک 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 ڈھک, پھر وہ نہیں سٹارٹ ہوتی. صحیح ہے. تو بس میری بھی میوزک کی ٹائمنگ چین جو تھی وہ ٹوٹ گئی, اور کسی طرح پھر وہ جھٹکے کھاتے 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 پھر جو وہ رکی, تو پھر اب وہ نہیں سٹارٹ ہوئی کبھی. واہ. اب آخر میں بس 1-2 منٹ رہ گئے ہیں, اگر میں یہ پوچھوں آف دا اسکرین یا آن اسکرین ان 30 دنوں کی شان رمضان نشریات کا ہے کوئی ایسا واقعہ جو بڑا کسی بھی اعتبار سے یادگار ہو, یا اتنے سارے ہیں کہ پھر ہاں, سب سے بڑا, سب سے جو تھا کہ وہ یہ تھا کہ مجھے اس بات کی فیلنگ تھی کہ میں بہت بری طرح سے ناکام ہوں گا. اچھا, ہاں. اور ایک چیز, اور میں نے تھرو آؤٹ, آپ یقین کرو وسیم, میں بہت دعائیں کر کے نکلتا تھا, سحری میں بھی اور افطار کے اندر بھی, اوپر سے بہت دعائیں کر کے نکلتا تھا. یا اللہ میں جانتا کچھ نہیں, مجھے پتا کچھ نہیں, میں نے یہ کام کبھی کیا نہیں, بڑے بڑے علماء آ کے بیٹھیں گے, یا اللہ مختلف مکتبہ فکر کے علماء ہوں گے, یا اللہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں, یہ نہ کر دوں. تو میں روزانہ ڈر کے نکلتا تھا, سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور روزانہ جب ہو جاتا تھا سب کچھ, تو پھر واپس جا کے بہت شکر کرتا تھا کہ یا اللہ چل یہ بھی رہ گیا, اب 18 دن رہ گئے, اب 17 دن رہ گئے. اور آپ کے اپنے لیے میں بے پناہ دعائیں کرتا تھا, یا اللہ جب میرا جوڑی دار ہے اس کے ساتھ میرا کوئی معاملہ نہ خراب ہو, یا اللہ میری کوئی بات اس کو بری نہ لگے, یا اللہ اگر میری کوئی بات بری لگے تو اس کا دل خود ہی صاف کر دینا, یا اللہ یہ, تاکہ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب تک میں اور آپ ساتھ مل کے چل رہے ہیں اللہ کی طرف سے آسمان سے خیر و برکت اتر
چاہے ہم بیسٹ پرفارمنس کیوں نہ دیں تو پھر برکت رک جائے گی. جب برکت رک جائے تو پھر تو 0/0 ہے آدمی. واہ. تو ان ون ورڈ فائنل کوشچن, شان رمضان نشریات کے تجربے کو کس طرح سم اپ کریں گے جنید جمشید؟ میں اس کو اس طرح سم اپ کروں گا کہ شان رمضان میں اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم اور آپ چاہے کسی بھی راستے پہ کیوں نہ چل رہے ہوں, ہم اور آپ چاہے کیسی ہی سوچ کیوں نہ رکھتے ہوں, ہم اور آپ چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں, اگر میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر شیطان بیچ میں آ کر میرے آپ کے راستے کو ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. اور عید ہے, صبح عید ہے, کوئی پیغام یا کچھ؟ ہاں, ایک پیغام ہے. اپنے پیارے دوست حسن اکبر کمال صاحب کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. ہاں پلیز. سر میں پڑھ دوں تو بہت ہی اچھا ہے. وہ بھی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ گنگنائے. ہاں بلکہ وہ کہہ رہے تھے شان رمضان گنگنایا, کچھ تو سنوائے. یہ چلو, یہ شان رمضان تو اب گزر گئی, اب تو شب عید ہے. تو کچھ ایک یہ شعر مجھے بہت پسند ہے اور آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ کے پروگرام کے اندر یہ شعر آ جائے گا. اور اس پہ میں گانا کرنا چاہتا تھا بہت پہلے, حسن بھائی نے لکھا تھا, مجھے بہت پسند ہے. تو یہ میں شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے خزاں بہار کے آنے جانے سے, سب موسم ہے دل کھلنے اور دل مرجھانے سے, کیا ہوتا ہے. واہ. اور دیٹ ریمائنڈز می کہ جب ہم نعت خانوں کے ساتھ کلام پڑھا کرتے تھے, خیر جنید بھائی تو نبھا لیتے تھے, ہم پہلے آنر کہتے تھے قاری بھائی ظفر کاظمی صاحب آپ یہ نعت پڑھیں اور ہم پڑھیں گے آپ کے ساتھ. اب ہمارے گلے جاگ جا کے, خاص طور میں اپنی بات کر رہا ہوں, یہ تو میرا اپنا گلا بیٹھ گیا ہے, ان کے ساتھ پڑھ گئے. اب قاری ظفر صاحب شروع کرتے تھے اللہ, اتنا اونچا شروع کرتے تھے, ہم دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے تھے. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ پھر میں جنید بھائی کو کہتا تھا کہ یار میں تو ذرا رو فریم سے آؤں, یہ آپ سنبھال لیں, میں نے نہیں پڑھنا. تو ایسے بھی کئی مراحل, بڑے انٹرسٹنگ واقع, بڑے مار مار کے چیخیں ہم نے پڑھا, ایسی نعتیں پڑھی ہیں چیخیں مار مار کے. بریک مار کے لڑائیاں کرتے ہوتے تھے کہ قاری صاحب, جو اس کے جو شعراء ہوں گے ان نعتوں کے, وہ تو بیچارے اگر تو کوئی دنیا سے چلا گیا تو اپنی قبر میں ہل جاتا ہوگا واقعی. تو آپ نے شعراء کی بات کی ہے تو میں لوح قرآنی کے اسی معرکۃ الآراء سوال کے جواب سے اختتام کرتا ہوں, جس کے جب جواب ختم ہوگا تو آپ لوگ بے ساختہ کیا اٹھیں گے, واہ 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 واہ, کہ میں نے یہ پوچھا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. اب میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا, میں نے کہا بتائیے یہ شعر کس کا ہے. ایک اللہ کے بندے نے کہا علامہ اقبال کا. ارے بھائی شعر میں آ رہا ہے منیر, اب تو کہہ دو منیر نیازی. اس نے نہیں کہا. آپ سب کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, جوابات دینے کا بہت شکریہ, سراہنے کا بہت شکریہ, جنہوں نے ڈیسنٹ لمٹس میں رہ کے تنقید کی ان کا بھی بہت شکریہ کہ آپ کی تنقید کی وجہ سے ذرا مزید بہتری آئی. میں آپ سب کو آخر میں ہی کہوں گا واہ 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 واہ, عید مبارک. میں کہوں گا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی صحت رہی تو 11 آر کے پلیٹ فارم سے پیر کو پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. جزاک اللہ وسیم, تھینک یو.